بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے، جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، ان کافروں سے کہہ دو کہ عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ستغلبون، عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جب بدر میں کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو یہودیوں نے کہا کہ قریش تو فنون حرب یعنی جنگی طریقوں سے نا آشنا ہے، اسی لیے شکست کھا گئے۔ اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں یہ غیبی خبر دی گئی کہ وہ دنیا میں مغلوب ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، اور ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا، اور آخرت میں دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں یہودی قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی کیے گئے، اور ان پر جزیہ بھی مقرر کیا گیا، اور قیامت کے دن انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ قد کان لکم آیتن، بے شک تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ آیت غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی، اور اس میں یہودیوں یا تمام کافروں یا مسلمانوں یا ان سب کو خطاب ہے، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے عبرت و نصیحت تھی۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعہ ہوا۔ اس میں کفار تقریباً 1000 تھے، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ سامان جنگ تھا، جبکہ مسلمان 313 تھے، اور ان میں سے بھی اکثر نہتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو کامل فتح ہوئی اور کفار کو شکست فاش، لہٰذا یہ فتح اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ یرونہم مثلیہم، وہ انہیں خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کئی اعتبار سے مدد فرمائی۔ ایک تو فرشتے نازل فرمائے، دوسرا یہ ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کافروں اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا، تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے اور کافر مسلمانوں کو قلیل دیکھ کر لڑائی کے لیے آگے بڑھے اور مسلمانوں سے جنگ شروع کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے۔ یہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہوا، پھر جب لڑائی شروع ہو گئی تو اس آیت میں مذکور واقعہ رونما ہوا کہ انہوں نے ان کو دگنا دیکھا۔ اس جملے کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد کفار کو دوہری نظر آ رہی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کی تعداد سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد انہیں 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 313 تھے۔ تیسری بات ذکر کی گئی کہ مسلمانوں نے کفار کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کو کفار کی تعداد 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ بہر صورت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تائید فرمائی گئی۔ اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، خواہ اس کی تعداد قلیل ہی ہو اور سر و سامان کی کتنی ہی کمی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔